دنیا کے دوزخ میں رہنے والوں کو جنت میں بیٹھنا مبارک ہو۔ آواز آپ تک واضح پہنچ رہی ہے؟ آغاز کروں؟ اجازت ہے؟ ہمارے بھتیجے ہیں مرثی آقا، ان کی فرمائش ہے 2 شعر پڑھتا ہوں، ایک مطلع ایک شعر، اور اس کے بعد چند تازہ اشعار پڑھوں گا، اور پھر آقا کی جنگ۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچوں۔ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر ابا، اسے معلوم ہے۔ اسے معلوم ہے اس فرش پر، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ خدا اس صحت کو سلامت رکھے جو مجھے کئی بار مجھی کو سنواتا ہے، ہر محفل میں مجھے کئی بار مجھی کو سنواتا ہے۔ میرے مولا خوش رکھے، آباد رکھے۔ مطلع نظر کرتا ہوں، طرحی کلام ہے، اسے محسوس فرمائیے گا۔ کم ہوگا آنسوؤں کا اجالا کبھی نہیں۔ اب مطلع پڑھ رہا ہوں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں، زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں۔ ارے اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ۔ اوفو، اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ۔ تو نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں، اشکوں سے تجھ کو بیر ہے۔ اب تھوڑا سا ذہن پر زور دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ میں منقبت کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ۔ تو نے شجر نماز کا سینچا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، شعلوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر، شعلوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو دیکھ کر، شعلوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کو بے خطر۔ مثل خلیل ہم نے بھی سوچا کبھی نہیں، ہائے 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 ہائے، مثل خلیل ہم نے بھی سوچا کبھی نہیں، سوچا۔ شعر نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے آپ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیں، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں کہ مثل خلیل ہم نے بھی سوچا۔ میری طرف دیکھیے گا، نفس علی گواہ ہے، رومال
پاک نے واہ نفس علی گواہ ہے، رومال پاک نے اشک عزا خریدا ہے، بیچا کبھی ہے۔ علی گواہ ہے، رومال پاک نے حیدر 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 نفس علی گواہ ہے، رومال پاک نے اشک عزا خریدا ہے، بیچا کبھی نہیں۔ جو بھی غم حسین میں رویا کبھی نہیں، زندہ اسے شہیدوں نے سمجھا کبھی نہیں۔ اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، اشکوں سے تجھ کو بیر ہے، سجدوں کے پھل نہ ڈھونڈ، تو نے شجر نماز کا سینچا کبھی نہیں۔ شعلوں میں کود پڑتے ہیں ماتم کا بے خطر، مثل خلیل ہم نے بھی کبھی نہیں۔ نفس علی گواہ ہے، رومال پاک نے اشک قبلہ اشک عزا خریدا ہے۔ شیر نظر ہے مولا کے چاہنے والوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ یہاں پر اہل نظر اہل تاریخ یہ نئی عمر کے نوجوان کیا انہیں شعور دیا ہے ذکر کربلا نے؟ جو مضامین پڑھے جاتے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے دوسری قوم کے بوڑھوں کو۔ لیکن یوں مصرع ادا ہوا اور یوں دل میں اترا، ایسا لگتا ہے امانت امانت دار تک پہنچ گئی۔ شیر نظر کرنے جا رہا ہوں، نفس علی گواہ ہے، رومال پاک نے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بامبے تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، رومال پاک نے اشک عزا بس اشک عزا خریدا ہے۔ میں تو دیکھیے وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، مختار بھائی میئر بھائی، پیڑ ہمیشہ دھوپ میں رہتا ہے، خود دھوپ میں رہتا سب کو سایہ ہے، دیتا ہے، دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی۔ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، بہت شکریہ، وہ خود شجر کی طرح رہا دھوپ میں مگر، سایہ عالم کا اس نے سمیٹا، سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی نہیں، سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی۔ مصرے کی ترکیب ملاحظہ فرمائیے گا اور ترکیب کے ساتھ مضمون ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ آتے ہیں آقا کی محفل میں تو میری جانب سے کچھ حقیر تحفے، اگر میں رکا ہوں اس سال تو یہ حاضر خدمت ہیں، انہیں قبول کیجئے گا نوجوانوں، اور ہو سکے تو یاد رکھیے گا تاریخ کو نچوڑ رہا ہوں دونوں مصروں میں۔ دعائیں چاہتا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات نکل گئی ہے لیکن وہ بھرم رکھنے والے ہیں۔ شیر نظر کرتا ہوں، سایہ عالم کا اس نے سمیٹا کبھی، دیکھیے گا سمیٹا کبھی نہیں، ما قبل پائے شاہ و ما بعد پائے شاہ۔ میں تو سمجھتا تھا کہ پہلے ہی مصرے پا معراج ہوگی، مگر کوئی بات نہیں، ماں شبیر کے قدموں سے پہلے اور شبیر کے قدموں کے بعد، ماں پائے قبل شاہ، ماں پائے قبل شاہ و ماں بعد ماں قبل پائے شاہ و ماں بعد پائے شاہ،
حور نے بھی اپنے سر کو جھکایا کبھی نہیں. پائے شاہ و ماں بعد پائے شاہ. حور نے بھی اپنے سر کو جھکایا 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 کبھی نہیں. حور نے بھی اپنے سر کو جھکایا کبھی. شعر نازک ہے. حور نے بھی اپنے سر کو جھکایا کبھی نہیں. میں تو دیکھیں حور 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 سامنے حسین کے سر کس طرح اٹھائے. دوسرے مصرے کی داد نہ دی تو دل پر چھالے پڑیں گے، کیونکہ بہت نازک مصرع ہے، بہت نازک مصرع ہے کہ حور سامنے حسین کے سر کس طرح اٹھائے. شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی نہیں. کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا. 6 مہینے والے کو کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا. لگتا ہے جس کو تیر وہ ہنستا کبھی نہیں. کہتے ہیں اس لیے. کیا شعر گایا ہے. واہ واہ واہ. شعر کا ہے بھائی. واہ واہ. بہت نفس علی گواہ ہے رومال پاک نے. اشک عزا خریدا ہے بیچا کبھی نہیں. اشک عزا خریدا ہے بیچا کبھی نہیں. اور سامنے حسین کے سر کس طرح اٹھائے. شرمندگی نے آئینہ دیکھا 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 کبھی نہیں. شرمندگی نے آئینہ دیکھا کبھی نہیں. کہتے ہیں اس لیے بھی اسے حجت خدا. لگتا ہے تیر جس کو وہ ہنستا وہ ہنستا وہ ہنستا. لکھنؤ میں یہ شعر پڑھنے کا لطف ہے کیونکہ لکھنؤ نے اردو زبان کی نوک پلک سنواری ہے. شعر پڑھنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ دیکھیے گا. رن کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے. ارے رن کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے. ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا کرے. ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا. قاسم کی تیغ سے. رن کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے. ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا کبھی نہیں. ساون بھی اتنا ٹوٹ کے برسا کبھی. ساون بھی اتنا ٹوٹ کے
پھر نازک شعر اپنے وجود سے زیادہ نازک شعر، صدیوں کا شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا میاں، یہ دکانیں بند کرو. سنو، ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا. چیلنج کر رہا ہوں، کھلا چیلنج. جواب لا سکتے ہو تو لاؤ. یہاں بند کمروں میں باتیں نہیں ہوتی ہیں، میدانوں میں ہوتی ہیں. کیونکہ غاروں میں رونے والوں کو نہیں مانا ہے، میدان میں لڑنے والے. رنگ کی زمین کہتی تھی قاسم کی تیغ سے، ساون بھی اتنا ٹوٹ کے، ساون بھی اتنا ٹوٹ کے، ساون بھی اتنا ٹوٹ، برسا 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 کبھی نہیں. ایسا سدا بہار ہے، ایسا سدا بہار، ایسا سدا بہار، ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا. پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی نہیں، پتا بھی اس درخت کا. اہل نظر کے لیے پڑھ رہا ہوں اشعار. پتا بھی اس درخت کا سوکھا، پتا بھی اس درخت کا سوکھا، سوکھا سوکھا کبھی نہیں. پتا بھی اس درخت کا سوکھا، سوکھا. نوجوانوں ذرا غیرتوں کو جگائیں کہ پروردگار غیرت کی بارگاہ میں ہیں آپ. کیا سیسا پلائی ہوئی دیواریں. میری دعا ہے کہ جب میرا آخری امام کعبے کی چھت سے آواز دے تو اس کی آواز پر پہلی صدا پر پہلی دوڑ لگانے والوں میں آپ سب ہوں. اس سے بڑی دعا نہیں دے سکتا. پہلی صدا پر پہلی دوڑ لگانے والوں میں آپ سب ہوں. شعر پڑھنے جا رہا ہوں. غیرت دار کی بارگاہ میں پوچھئے تاریخ کے بدترین دلدل میں گلے گلے پھنسے ہوئے لوگوں سے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات حق ہے کہ نہیں ہے. ایسا سدا بہار ہے. بی بی کی کنیزوں بچوں کو یاد کرائیے گا یہ شعر. ایسا سدا بہار ہے یہ غم حسین کا. پتا بھی اس درخت کا سوکھا کبھی نہیں. میاں ان بیریدہ اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے. مختار بھائی شعر پڑھ رہی ہے بھائی، فیض بھائی. ان بیریدہ اسیروں کا پردہ نہ پوچھئے. آنکھیں تو کیا خیال نے دیکھا کبھی نہیں. ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. اہل نظر کے لیے شعر پڑھا ہے. آنکھیں تو کیا خیال نے دیکھا کبھی نہیں. آنکھیں تو کیا خیال نے، آنکھیں تو کیا خیال نے دیکھا کبھی نہیں. ان کا بھی احترام ہے جن لوگوں نے بلال، ان کا بھی احترام ہے جن لوگوں نے بلال اچھے کلام پر بھی سراہا کبھی نہیں. اچھے کلام پر بھی. چلے میں وہی پڑھتا ہوں.
یہ کلام ابھی تازہ ہی تازہ ہمارے عزیز برادر جنہیں ہم بہت چاہتے ہیں میر حسن میر صاحب، تو انہوں نے بھی پڑھا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی اسے پڑھ رکھا ہے۔ علی عباس عسکری انہوں نے بھی اس کے کچھ بند پڑھ رکھے ہیں، تو حکم ہے میں اس کے کچھ بند نظر کرتا ہوں۔ تیار ہیں؟ واہ 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 واہ۔ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا۔ جناب عباس کی فیروز بھائی نگاہوں کی جنگ لکھی ہے۔ شروع میں مدح جناب عباس کا رجز اور اس کے بعد ترائی پہ جانا، جہاں تک پڑھ سکوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی میرے برادران کو پڑھنا ہے، تو ہمیشہ ہم نے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا ہے، آج بھی ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے۔ حضرت میدان میں آئے، 32 برس کالی ابو تراب کے بیٹے نے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے رہوار سے کہا ذرا ایک ٹاپ کربلا کی دھرتی پر مار تو صحیح، تاکہ یہ جو خیموں میں چھپے بیٹھے ہیں یہ گھبرا کے نکلیں۔ تو اشعل نے ٹاپ ماری تو لوگ بس کیسے کہوں، برقع تو نہیں کہہ سکتا، گھاٹے باندھ کے نکلے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ٹاپ کسی عام شہسوار کے گھوڑے کی نہیں ہے۔ حضرت عباس نے دیکھا میدان بھرا ہے، 9 لاکھ کا لشکر ہے، بس فقرہ نظر کر رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں اہل معرفت کھڑے ہیں۔ عین اللہ کے بیٹے نے اپنی نگاہیں ڈالی تو یہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ عباس انہیں دیکھتے، لیکن شریعت کی پابندی کے تحت اور تعمیل حکم حسین علیہ السلام کے تحت آئے تھے، اس لیے مخاطب ہوئے، آواز دی سنو، اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم تو نہیں بتا پاؤ گے۔ یہی تو ہے لکھنؤ۔ لوگ کہتے ہیں لکھنؤ کے مزاج کا شعر، ابھی لکھنؤ کا مزاج لوگوں نے سمجھا کہاں۔ میں یہیں پلا بڑھا ہوں، لیکن ابھی تک یہاں کی زبان کا مزاج پوری طرح میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔ لکھنؤ ہے بھائی، لاکھ اجڑ جائے لکھنؤ رہے گا۔ تو کہا اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم تو نہیں بتا پاؤ گے، کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام جاننا ضروری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور تم وہ بدنصیب ہو جس کے خانہ ولدیت میں ماں کا نام تو ہوتا ہے، باپ کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں میں کون ہوں، تاکہ روز محشر تم سر کھجا کے یہ نہ کہو اگر ہمیں معلوم ہوتا ہمیں مقابلہ کس سے تو ہم کیوں لڑتے۔ تو ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ۔ بھاگتے وہ کا پیچھا نہ میرے باپ نے کیا، نہ میرے دادا نے کیا، نہ میں کروں گا۔ رستہ کھول دوں گا، چلے جاؤ۔ ادھر سے ایک دبی ہوئی آواز آئی، ایک دبی ہوئی آواز ادھر سے۔ اب میں یہاں اردو یا عربی یا فارسی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ہندی کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ اسی قابل ہے وہ۔ جیسے کوئی ڈری سہمی ناری بولے،
عربی لفظ کو، ہندی لفظ کو اگر اس کی اصل کی طرف جائیں، عربی لفظ کو فارسی ترکیب دے کے ناری بنانا چاہیں تو اسے مؤنث سے مذکر بھی کر سکتے ہیں. جیسے کوئی ڈرا سہما ناری بولے، جہنم میں جانے والا. آپ کون ہیں شہزادے؟ 32 برس کے علی کو غیظ آیا، خدا جس کے لہجے میں بولتا ہو اس کا بیٹا بول رہا ہے. آواز دی، ایھا الناس. ایھا الناس، دل حیدر کرار، سب میرے سامنے مجبور، سورما سب شکنو غازی ہو، عالم زر سے کسی فوج کا سردار، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے ابا. میرے ساتھ پڑھنا ہے سب کو. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے. میں چاہتا ہوں کہ اپنا لہجہ ایک ایک بچے کو دے کے جاؤں. سب میرے ساتھ پڑھیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا. جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا. کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا، کنز معبود نگینوں سے، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے. کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب علیہ. ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے. آہا، آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بند نظر کر رہا ہوں. الغرض بحر مناجات اٹھے، الغرض عباس، الغرض بحر مناجات اٹھے. سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا. بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولا علی کا گھر دیکھ کے بیتے 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 سلام حضرت سلام حضرت سلام حضرت. بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریخ ذرا ماد بھی ہو. 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں. ہاں 12 سورج ہیں جب اس گھر میں. واہ 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 واہ، اوفو، ہاں ہاں سبحان اللہ.
12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. سنو سنو سن رہے ہو؟ اوفو سن رہے ہو تو سنو. راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں. راہ مشکل ہو تو آسان. خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں. حرف رسوا ہو تو ذیشان. حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں. میں بھکاری کو بھی سلطان. میں بھکاری کو بھی. میرے مولا خوش رکھے, میرے مولا خوش رکھے. یہ جو فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں محشر میں دکھائیں گے رسول اللہ کو کہ یہ دیکھیے آپ کے عباس کے ذکر پہ ایسے خوش ہو رہے تھے یہ لوگ. راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں. خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں. ہر رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں. میں بھکاری کو بھی, میں بھکاری کو بھی, میں بھکاری کو بھی, میں بھکاری کو بھی سلطان 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 بنا دیتا ہوں. اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں. اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں. وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ. وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ. وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں. اب نیم حکیم خطرہ جان کے لیے بند نظر کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. نہیں, نالے کا ملا خطرہ ایمان. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. نالے کا ملا خطرہ ایمان, نیم حکیم خطرہ جان. اب اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دعاؤں کو اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں. وہ اگر شہر سخاوت ہے میں در. کیا کہا, کیا کہا, کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا. کیا کہا, کیا کہا, کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا. کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے. آپ پوزے تو سمندر, نور کچھ مہر منور سے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے, سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول. شک کے پھندے میں گلا ڈال جھول گئے. کیا میرا باب حوائج کا لقب شاہ ابو ذر سے ملے گا. آپ پوزے کو سمندر سے ملے گا. نور کچھ مہر منور سے ملے گا. سوچتے ہو, سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. شک کے پھندے میں گلا ڈال. کیا میرا باب حوائج کا لقب, کیا میرا باب حوائج کا لقب. ادھر سے آواز آئی, ارے کس خاندان کے ہو یہ تو بتاؤ.
کہ کس زاویے سے تعارف کرا رہے ہیں مولا عباس. ایسے کلیجہ گز بھر کا کرو نوجوانوں, میرے بزرگوں, ایسے میرے نوجوان بھائیوں کلیجہ گز بھر کا کیجئے. اس آقا کی محبت ہماری ماں نے ہمارے دلوں میں بھر دی ہے. آقا فرماتے ہیں سن, مجھے پوچھ رہا ہے میں کس خانوادے کا ہوں, تو سن, ہندا کی منہ بولی اولادو. بھائیوں میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ دیتا ہوں بیچ میں تاکہ عقیدے کے جواب کے لیے. جمل جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں, جمل اونٹ کو کہتے ہیں. ادھر دیکھیے ان کا صاحب, یہ مجلس کا تبرک کیا ہے؟ تبرک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, جمل کی بینگنیاں ہی کھاتے رہو. تاریخ کو نچوڑ کے جملہ. اچھا اچھا, کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا, شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, کیا میرا باب حوائج کر. کس خانوادے سے ہو شہزادے جو ایسے بول رہے ہو؟ کا سن میں کون ہوں. ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر. مجھے یہی امید تھی آپ سے, میری آقا زادی آپ کو جزا دیں. ہے شجر ایک, ہے شجر بہت محنت سے بند کہا گیا ہے, اس میں بڑی رعایتیں ہیں, شعراء ذویل احترام جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں. ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12, ہے صدف ایک طہارت کے گوہر, آسماں ایک امامت کے قمر, ایک ہے اہل نظر نور نظر, ایک ہے اہل نظر نور نظر. ارے 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے, میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو تھا. میں بھی پوتا ہوں, توجہ, میں بھی سارے بن چھوڑتے ہوئے, میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو تھا. اب اجازت کی منزل ہے. اب دیکھیں مولا سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور جس خیمے میں مولا حسین ہوں اس خیمے کو میں کاہے سے تعمیر کروں, اور عباس اجازت لینے جا رہے ہیں. اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, انتقام دل و جان حسنی کی خاطر, خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر, سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر, سر میدان وغا, سر میدان وغا, سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں فرق بولا نعرہ حیدری. بیچ کے سارے بند چھوڑ کے بس میں آپ کو اب مولا سمجھا رہے ہیں. روکنا ہے نا عباس کو کہ تم نہ لڑو, تو روکنے کے لیے ایک پہلو ہے.
مولا کہتے ہیں سنو میرے عباس. ہائے 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 مختار بھائی کیا موڑ ہے. فراز بھائی, نیئر بھائی, بس سنیے گا, آپ مولا کے بہت ہی لاڈلے مردان ہیں, سن بھی رہے تو ہیں, بس محسوس سنیے. بھی ہو رہے ہیں, بہت ہو رہا ہے. واہ. بس یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. زبردست. یہ بات معاف کیجیے گا, ہمارا میئر بھائی کا جو ہے وہ ایسا دوستانہ ہے کہ ہم لوگ کی آپس میں جو ہے وہ, آپ یہ نہ سمجھیے گا کوئی ایک نعرہ حیدری. علی علی. اب جناب عباس کو کیسے سمجھائیں؟ اب جناب عباس کو کیسے سمجھائیں کہ تم نہ لڑو؟ تو ایک پہلو ہے, فرماتے ہیں عباس اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار, شیر جرار کہاں شام کے فرار, کیا کہہ فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں, اور شان خلف حیدر اور شان خلف بیت جہاں پہ مولا عباس کو خاموش کیا ہے, اور شان خلف حیدر کرار کہاں. عباس عباس یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی, تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر, تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. اب سارے بند چھوڑتے ہوئے دیکھیے آسمان تک. ہمارے چونکہ خاندانی لوگ بیٹھے ہیں فیروز بھائی, تو ہمارے یہاں جب کوئی بڑا ہمیں آواز دیتا ہے, جیسے ہماری والدہ ہمیں آواز دے, بلال میاں, تو ہم فوراً کہیں گے جی اماں. کوئی بڑا بھائی بلائے جی بھائی صاحب, چچا بلائے جی چچا جان, جی امی, ایسا ہوتا ہے نا. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار, جی سرکار, جی سرکار, جی سرکار, جی سرکار, جی سرکار. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, سن رہے ہو جو ترائی پائے شور اشرار, دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ ملک الموت جاؤ, دریا پا خبر کر دو. جاؤ دریا پا خبر کر دو کہ ہم. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بدحواسی میں بنے سادے لئیں چلایا, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی, نہر سے بھاگ چلو. سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں. سر 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 کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں, شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. پہرے داروں کی صدا بند ہے,
تیار ہو کے بیٹھیے. پہرےداروں کی صدا تھی کہ ترائی, پہرےداروں کی صدا تھی کہ ترائی. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی, اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی. اب یہ فریاد, یہ گریا, یہ دہائی, ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی. مصرع پڑھا ہے, وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو, کلائی چھوڑو. ہائے 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 ہائے. پہرے داروں کی صدا تھی دو بند, پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو, ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی, اب یہ فریاد, یہ گریا, یہ دہائی. وقت ہے وارے بلال میاں تم بھی کس موڑ پہ آتے ہو. وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا. پرندوں کی طرح, پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. سنو 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 سنو, نازک وقت ہے, موت کے حبس کی یلغار ہے, بھاگو بھاگو. موت کے حبس کی یلغار ہے, بھاگو. اب یہاں سانس بھی دشوار ہے, زندگانی سے اگر پیار ہے. ارے فوج کہتی تھی جدھر غار ہے, مصرع کا استقبال کرتے. فوج کہتی تھی, کیا قافیہ, بیت کا قافیہ. فوج کہتی تھی جدھر غار ہے, بھاگو بھاگو. ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح, سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح. اور اسے لوہے دل پر لکھیے گا, لکھا ہوا تو ہے, کیونکہ میرے ساتھ ہی ساتھ ہر مصرع آپ نے پڑھا ہے. میں آپ کی اس محبت کا قرضہ کیسے چکاؤں؟ نہ چکائیے. ورنہ تو یہی ہوتا, اگر نیر بھائی پڑھ رہے ہوتے تو آپ یہی کہتے کہ ہمیں نیا پڑھیے. ٹھیک ہے, اب نہ بولا کہ شعر اچھا ہو تو پرانا نہیں ہوتا. موت بے موت کے موت کے حبس کی یلغار ہے, بھاگو بھاگو. یہاں سانس بھی دشوار ہے, زندگانی سے اگر پیار ہے. فوج کہتی تھی جدھر غار ہے, ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح, سانپ کاٹے گا تو روئیں گے. شیر بولا, عباس بولے, شمر بزدل شمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا. شمر بزدل سپہ جور مگا, دیر کس بات کی فی الفور مگا, دیر کس بات کی فی الفور. اپنے انجام پکر غور مگا, اپنے انجام پکر غور مگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا, مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا. اور مگا کیوں؟ اس لیے کہ اشحل
زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا، ہوشیار کچل ڈالے گا۔ میں